مسلمانوں کو حبشہ سے نکالنے کی کوشش اور اس میں ناکامی۔ حبشہ کا بادشاہ نجاشی نہایت رحم دل اور منصف مزاج تھا۔ اس کی عدالت کی دور دور تک شہرت تھی، اس لیے حبشہ پہنچ کر مسلمانوں کو اطمینان کی سانس لینے کا موقع مل گیا۔ لیکن قریش کو اس سے یہ بات گوارا نہ ہوئی، چنانچہ انہوں نے عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ کو تحفے تحائف دے کر حبشہ کی طرف روانہ کیا، اور انہوں نے نجاشی کے دربار میں پہنچ کر نجاشی کے سامنے تحفے تحائف لگا کر اس سے ایک درخواست کی کہ ہمارے چند سادہ نوجوانوں نے اپنے آبائی مذہب چھوڑ کر ایک نیا دین جو ہمارے اور آپ کے دونوں کے دین کے مخالف ہے اختیار کر لیا ہے، اور آپ کے ملک میں بھاگ آئے ہیں، اس لیے ان کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ امراء دربار نے بھی اس بات کی تائید کی، تو نجاشی نے نووارد مسلمانوں کو بلا کر ان سے پوچھا کہ تم نے کون سا دین ایجاد کیا ہے جو بت پرستی اور نصرانیت دونوں کے خلاف ہے؟ نجاشی کے پوچھنے پر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے حسب ذیل تقریر کی کہ اے بادشاہ، ہم لوگ جاہل تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاری اور قطع رحمی کرتے تھے، ہمسایوں کے ساتھ زیادتی سے پیش آتے تھے، ہم میں طاقتور کمزور کو کھا جاتا تھا۔ ان حالات میں ہم میں خدا نے ایک پیغمبر بھیجا جس کی صداقت، پاک بازی، امانت داری اور حسب و نسب سے ہم واقف ہیں۔ اس نے ہم کو خدائے واحد کی طرف بلایا اور ہمیں تعلیم دی کہ ہم بتوں کی پرستش چھوڑ دیں، صرف خدائے واحد کی پرستش کریں، سچ بولیں، امانت داری اور صلہ رحمی کریں، انسانوں کا حق ادا کریں، خون ریزی اور حرام باتوں کو چھوڑ دیں، عفیفہ عورتوں پر تہمتیں نہ لگائیں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، زکوٰۃ دیں۔ ہم اس پیغمبر پر ایمان لائے، اس کی تعلیمات کو قبول کیا، شرک چھوڑ کر خدا پرستی اختیار کی، حلال و حرام کو پہچانا اور تمام اعمال بد سے توبہ ہو گئے۔ اس جرم میں ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی اور ہم کو طرح طرح کی اذیتیں دیتی ہے کہ ان باتوں کو چھوڑ کر پھر گمراہی اختیار کر لیں۔ یہ تقریر سن کر نجاشی نے کہا کہ اگر تم کو کچھ کلام الہی یاد ہے تو سناؤ۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے کاف ہا یا عین صاد کا ابتدائی حصہ سنایا، یعنی سورۃ المریم جو 16ویں سپارے میں ہے اس کا ابتدائی حصہ سنایا۔ اسے سن کر نجاشی اور اس کے بطریقوں پر بے اختیار رقت طاری ہو گئی، اور اس نے کہا خدا کی قسم، یہ کلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا کلام ایک ہی چراغ کے دو پرتو ہیں، اور قریش کے سفیروں کو صاف جواب دے دیا کہ یہ مظلوم میں تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اس ناکامی کے بعد عمرو بن عاص نے دوسری چال چلی اور دوسرے دن دربار میں جا کر کہا ان لوگوں سے ذرا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تو پوچھو کہ ان کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ ہے۔ اس پر پھر مسلمانوں کو بلا بھیجا۔ یہ بڑا آزمائش کا موقع تھا۔ قرآن حضرت عیسیٰ کے متعلق عیسائیوں کے گمراہ کن عقائد کا سخت مخالف تھا، لیکن حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا کہ خواہ نتیجہ کچھ ہی ہو وہ صحیح اسلامی عقائد بیان کریں گے۔ چنانچہ نجاشی نے جب ان سے پوچھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آپ لوگوں کا کیا عقیدہ ہے، تو حضرت جعفر نے کہا کہ قرآن کی روح سے وہ خدا کے بندے اور اس کے پیغمبر اس کی روح ہیں۔ نجاشی نے ایک تنکا اٹھا کر کہا تم نے جو کچھ بیان کیا عیسیٰ اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں ہے۔ نجاشی کی زبان سے یہ الفاظ سن کر اس کے بطارکہ برہم ہو گئے، یعنی ناراض ہو گئے، لیکن اس نے کوئی پرواہ نہ کی اور قریش کی سفارت ناکام لوٹی۔ چند دنوں کے بعد حبشہ میں قیام کے بعد مسلمان اہل مکہ کے اسلام کی غلط خبریں سن کر مکہ لوٹ آئے، یعنی مسلمانوں کو وہاں پر یہ غلط خبریں پہنچائی گئیں کہ وہاں مکہ میں اسلام پھیلنا شروع ہو گیا ہے اور اہل مکہ اسلام قبول کرنا شروع کر دیا ہے انہوں نے، تاکہ وہ مکہ واپس آ جائیں۔ اور اس زمانے میں کیونکہ ٹیکنالوجی وغیرہ تو ہوتی نہیں تھی، لہٰذا اب کہ جو ہے نا انہوں نے اتنی جلدی کسی سے معلوم کرتے کہ خبر سچی ہے جھوٹی ہے، وہ بہت خوش ہوئے اور خوشی میں جو ہے وہ دوبارہ مکہ واپس آ گئے۔ لیکن قریب پہنچ کر حقیقت پتہ چلی کہ یہ تو سارا جھوٹ تھا۔ کچھ لوگ تو پھر حبشہ لوٹ گئے، لیکن اکثر لوگ چھپ کر مکہ چلے آئے اور کسی نہ کسی کی امان لے لی۔ قریش اپنی سفارت کی ناکامی پر بہت جلے ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے
ستم رسانی کا شکنجہ اور زیادہ تیز کر دیا۔ اس لیے دوبارہ 102 مسلمانوں کو، جن میں 82 مرد اور 20 عورتیں تھیں، ترک وطن کرنا پڑا، یعنی دوسری بار دوبارہ مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنا پڑا۔